بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ایک اور اہم سوال ہے، وہ یہ ہے کہ کون سے ایسے عیب ہیں جن کی وجہ سے اس جانور کی قربانی نہیں ہو سکتی۔ تو اس کے بارے میں تفصیل یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحابی فرماتے ہیں نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اذباء القرن والاذن، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کان اور سینگ کٹی قربانی سے منع فرمایا ہے۔ اذباء کس کو کہتے ہیں؟ سعید بن مسیب جو سید التابعین ہیں، تابعین میں بڑا مقام رکھتے ہیں، وہ اس کی تشریح فرماتے ہیں کہ اذباء القرن والاذن کا مطلب یہ ہے اذا کان النصف او اکثر من ذلك مقطوعا، کہ سینگ یا کان جب اس کا آدھی سے زیادہ حصہ کٹا ہوا ہو۔ تو یہ اصول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اور بھی الفاظ مبارک ہیں عیبوں کے بارے میں۔ تو یہ اصول ہے کہ کوئی عضو جب آدھے سے زیادہ اس کی منفعت ختم ہو چکی ہو تو اس وقت وہ قربانی میں کرنا، اس جانور کو ذبح کرنا قربانی کے طور پر، یہ شرعاً ٹھیک نہیں ہے۔ تو اس کی تفصیل مزید فقہاء کرام نے یہ لکھی ہے کہ سینگ کے دو حصے ہوتے ہیں، ایک سینگ کے اوپر خول ہوتا ہے، ایک نیچے اس کے اصل سینگ ہوتا ہے۔ تو خول اگر سارے کا سارا کٹ جائے تو اس سے قربانی کرنے میں کوئی رکاوٹ نہ ہوگی، قربانی کی جا سکتی ہے۔ ہاں اگر اس کے نیچے جو سینگ کا بچہ سمجھ لیں وہ ہوتا ہے، اگر وہ آدھے سے زیادہ کٹا ہوا ہو، ٹوٹا ہوا ہو، تو پھر اس کی قربانی جائز نہ ہوگی۔ اسی طرح کان ہے، جب کان کی پھٹن یا اس کا چیر، دونوں کانوں کا اس کی پھٹن کو یا چیر کو ملا کر کے ایک کان کے نصف سے زائد اس کی یہ پھٹن ہو جائے تو اس میں بھی قربانی شرعاً جائز نہ ہوگی۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم فرمایا ہے ان نستشرف العین والاذن، کہ ہم قربانی خریدتے ہو اس کی آنکھ اور نظر اور دید کو بھی دیکھ لیں اور اس کے کان کو بھی دیکھ لیں۔ اس طرح تو آنکھ کے معاملے میں بھی یہ ہے کہ اگر تہائی سے زیادہ اس کی بینائی چلی گئی ہے، یعنی آدھی سے زیادہ، تو اس کی قربانی بھی شرعاً جائز نہ ہوگی۔ اسی طرح جو دانتوں کا معاملہ ہے، قربانی کے دانتوں کے معاملے میں جو عیب کا مسئلہ ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو قربانی الحتما، الثرما اور اسی طرح آپ علیہ السلام نے الثولا، یہ الفاظ تین استعمال فرمائے ہیں۔ الثولا کا مطلب ہوتا ہے مجنون قربانی، دیوانی، جس کی دماغی توازن جو ہے وہ ٹھیک نہ ہو۔ اگر اس کا دماغی توازن اتنا ٹھیک نہیں ہے، اتنا خراب ہے کہ وہ صحیح طرح گھاس بھی نہیں چر سکتی، اس کو بھوک پیاس کا بھی پتہ نہیں چلتا، تو یہ بہت بڑا عیب ہے، اس کی قربانی جائز نہ ہوگی۔ لیکن اگر وہ گھاس وغیرہ چر سکتی ہے تو اس کی قربانی جائز ہوگی۔ اسی طرح الحتما قربانی، الحتما کا مطلب ہوتا ہے جس کے سارے دانت گر چکے ہوں، سارے دانت گر چکے ہوں، تو اس کی قربانی بھی ٹھیک نہ ہوگی۔ الثرما کا مطلب ہوتا ہے جس کا ایک دانت یا دو دانت ٹوٹے ہوئے، جب اکثر دانت موجود ہوں اور جانور آسانی کے ساتھ بلا تکلف گھاس چارہ چر سکتا ہو، تو اس طرح کے جانور کی قربانی، اگرچہ یہ عیب ہے لیکن تھوڑا سا عیب جو ہے وہ شریعت میں معفون ہے، معاف ہے، اس پر جو ہے وہ قربانی کے ناجائز ہونے کا حکم نہیں لگے گا، تو معمولی عیب۔ اسی طرح علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا العورا بین عورها، اگر وہ قربانی اس طرح ہے کہ اس کا اور اس کی جو بینائی ہے وہ واضح طور پر ٹھیک نہیں ہے تو اس کی بھی ٹھیک نہیں۔ والمریضہ، آپ علیہ السلام فرمایا جو مریضہ قربانی ہے اور اس طرح کی مریضہ ہے کہ وہ جانوروں کے ساتھ چل بھی نہیں سکتی، تو لاغر ہے اتنی زیادہ، تو اس کی قربانی بھی شرعاً ٹھیک نہ ہوگی۔ اسی طرح جو تھن کے اندر جو عیب ہے، وہ تھن جو 4 تھنوں والی قربانی، مثال گائے ہے یا بھینس ہے، تو اس میں 2 تھن، کیونکہ اصول یہ ہے کہ کوئی عضو آدھا یا اس سے زائد کمزور ہو، خراب ہو، تو اس کی قربانی ٹھیک نہیں ہوتی۔ تو 4 تھنوں والی قربانی جو ہے اس کے جب 2 تھن خراب ہوں تو اس کی قربانی بھی شرعاً جائز نہ ہوگی۔ البتہ 1 تھن خراب ہے، 4 تھن ہوتے ہیں خراب ہے، 3 ٹھیک ہیں، تو چونکہ اکثر ٹھیک ہیں اس لیے اس کی قربانی ٹھیک ہوگی۔ ایک اور معاملہ بھی تھنوں کے معاملے میں مسئلے میں ہے کہ تھن ایک چھوٹا ہے
3 بڑے ہیں یا 2 چھوٹے ہیں 2 بڑے ہیں، لیکن چھوٹے تھنوں سے بھی دودھ اتنا ہی آتا ہے جتنا بڑے تھنوں سے آتا ہے۔ جو جب دودھ برابر ہے، تھنوں سے مقصود تو دودھ ہے، جب دودھ سب میں برابر ہے تو پھر چھوٹا بڑا ہونے سے یہ عیب شمار نہیں ہوگا۔ ہاں، اگر ان چھوٹے تھنوں سے دودھ بھی تھوڑا آتا ہے، کم آتا ہے دوسرے تھنوں کی نسبت، تو اب یہ عیب شمار ہو جائے گا۔ اور بکری ہے جو 2 تھنوں والا جانور ہے، بکری ہے، بھیڑ ہے، تو ان میں 2 تھن ہوتے ہیں۔ اگر ایک تھن خراب ہو تو چونکہ ایک پورا عضو ہے اس کا آدھا یا اس سے زائد خراب ہے، لہٰذا 2 تھنوں والی کا ایک تھن خراب ہو تو یہ قربانی جائز نہ ہوگی۔ بعض لوگ زیادہ تر پوچھتے ہیں خصی جانور کی قربانی، خصی جانور کی قربانی جائز ہے کہ نہ جائز ہے؟ خصی ہونا جانور کے اندر کوئی عیب نہیں ہے، بلکہ لوگ شوقیہ طور پر خصی کراتے ہیں، اس کے گوشت میں جو ہے مزید لذت اور ٹیسٹ پیدا ہو جاتا ہے، اس لیے اس کی گنجائش کیا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے خود خصی جانور کی قربانی فرمائی ہے کہ اقرنین املحین، کبشین اقرنین املحین، اور اسی طرح موجوعین کے لفظ موجود ہیں۔ جو آپ علیہ السلام نے 2 دمبے قربانی کیے ان میں موجوعین کے لفظ بھی موجود ہیں، دونوں خصی تھے۔ جب حدیث مبارک میں لفظ آ گئے اور آپ علیہ السلام کے عمل مبارک سے بھی ثابت ہو گیا کہ خصی قربانی آپ علیہ السلام نے خود اپنے عمل مبارک سے کر کے دکھائی ہے، تو اب اس میں کسی قسم کی شک والی بات ہی کوئی نہیں ہے، لہٰذا خصی قربانی، خصی جانور کی قربانی بھی جائز ہے۔ ایک اور مسئلہ اہم ہے ان مسائل کے ضمن میں کہ بے سینگ جانور جو ہے، جس کے سینگ ہے نہیں، ایک تو یہ ہے کہ پیدائشی طور پر سینگ نہیں ہوتے، ایک یہ ہوتا ہے کہ سینگ تو پیدائشی طور پر تھے، چند دنوں کے بعد ان پر کوئی کیمیکل، کوئی مسالہ لگا کر کے ان کے سینگ مزید بڑا ہونے سے رک گئے، روک دیے ہیں اس دوائی سے، تو اس کی قربانی بلا شک و شبہ اس کی قربانی بھی جائز ہے۔ جو ہے اس کی کس قربانی میں کوئی شک کی بات نہیں، پیدائشی سینگ بالکل نہ ہوں بھی جائز ہے، اور سینگ ہوں لیکن شروع میں ان پر مسالہ وغیرہ کچھ لگا کر کے ان کی رکاوٹ اور گروتھنگ روک دی گئی ہو تو اس کی قربانی میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے، اس کی قربانی بھی جائز ہے۔ تو یہ چند مسائل جو ضروری تھے وہ عرض کر دیے۔ مزید مسئلہ جو پیش آتا رہے وہ ہمارا واٹس ایپ نمبر موجود ہوگا، اور اسی طرح ان پر رابطہ کیا جا سکتا ہے اور اپنی تسلی کی جا سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی سعادت دے۔ وما علینا الا البلاغ۔